السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ ہو وبرکاتہ. سر آپ؟ میں ٹھیک ہوں صبا، میں سر بھولا میرا نہیں ہوں صبا سوال تمہیں. یہ ہے کہ آج کل ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے کہ صلاۃ التسبیح ہمیں پڑھنا ہے. یہ چاہے تو زندگی میں ایک بار پڑھنی ضروری ہوتی ہے، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے، تھوڑا واضح کیجیے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ صبا، بہت دنوں کے بعد میسج کیا. اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت سے رکھے. صبا مجھے یاد ہے جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائی تھی اور مکہ سے مجھے کال کیا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اور آپ یہیں اس گھر میں آ کر بیٹھیں اور ہم لوگوں سے ملاقات کی. ایسے لوگ جو کہ دور دراز سے چل کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ ایک ایسا اثر اور ایک ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ دیکھیے آپ نے لکھا ہے کہ کیا آپ مجھے بھول گئے. نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، بس چونکہ مصروفیات بعض مرتبہ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہائے ہیلو یا سلام دعا نہیں کر پاتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال آپ کا جو سوال ہے نا صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. صلاۃ التسبیح والی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے چچا کے بیٹے، میں تمہیں 10 خصوصیات عطا کرتا ہوں. اگر تم یہ عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، پوشیدہ ہوں یا اعلانیہ، قدیم ہو یا حالیہ، خطا ہو یا عمد خطا ہو یا بھولے سے کیے گئے ہوں یا جان بوجھ کر. یہ 10 خصوصیات ہیں. تم 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھو. جب تم پہلی رکعت کی تلاوت ختم کرو، کھڑے ہو کر بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 15 بار. پھر رکوع میں جاؤ اور 10 بار بولو، پھر کھڑے ہو کر 10 بار بولو، پھر سجدے میں جاؤ اور 10 بار بولو، پھر اٹھ کر 10 بار بولو، اور دوبارہ سجدے میں جاؤ 10 بار بولو، پھر اٹھ کر 10 بار بولو. یوں ہر رکعت میں 50 اور 5 75 بار ذکر ہو گیا. تم یہ 4 رکعت نماز پڑھو، اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو ہر دن ایک بار پڑھ لو، اور اگر نہ ہو تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لو، اور اگر نہ ہو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اور اگر نہ ہو تو پھر سال میں ایک بار پڑھ لو، اور اگر نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھو. اس حدیث کو امام ترمذی نے، ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے. اب یہی سوال شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے، تو شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا، یہ صلاۃ التسبیح کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ یہ جائز ہے، اور اس حدیث میں جو طریقہ رائج یا طریقہ بتایا گیا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ هذا حدیث ضعیف لیس بصحیح. شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عربیہ فرما رہے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کی حدیث ضعیف ہے. بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، شیخ محمد بن صالح العثیمین سعودی عرب کے بڑے علماء میں شمار ہے ان کا رحمہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں نرا ان صلاۃ التسبیح و صلاۃ الحاجہ لیس بسنہ. نماز حاجت اور صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. وَأَنَّ حَدِيثُهَا ضعیف جداً لا يعمل به. یہ جو روایتیں ہیں یہ ضعیف ہیں جداً. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں عن صلاۃ التسبیح ان حدیثها باطل. یہ جو حدیث ہے صلاۃ التسبیح کی، امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو باطل ہے. شیخ ابن باز نے یہ کہا کہ یہ ضعیف ہے اور یہ غیر صحیح ہے، اور یہ طریقہ کار جو بیان کیا جاتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے. اور جو حفاظ حدیث ہیں انہوں نے کہا ہے، جیسے کہ ابی زرعۃ الرازی و ابی حاتم الرازی وغیرہم، ان ائمہ نے یہ کہا ہے کہ یہ باطل ہے. اور یہی قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ ان حدیثها باطل، اور یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ باطل ہے. اور متن میں اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی اصل میں بہت ساری صحیح احادیث سے مخالفت ملتی ہے، اور اس لیے اہل علم نے
اس سے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں، نمازوں کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا، ایون اہل حدیث علماء کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے یہاں تو بہرحال ہر ضعیف روایت پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت محتاط رہتے ہوئے اہل حدیث علماء کتابوں کو مرتب کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو ان کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے، جیسے کہ بہت ساری کتابیں ہیں نماز کی، اور بعض علماء نے اسے جائز اور مستحب سمجھا ہے کیونکہ روایت میں اجر و مغفرت کا ذکر ہے، لیکن اکثر علماء بشمول شیخ اسلام ابن تیمیہ، شیخ ابن باز، شیخ عثیمین وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور یہ باطل طریقہ ہے، باطل نماز ہے، باطل حدیث ہے، سند میں کمزوری بھی ہے، اور متن میں اضافی جملے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت سے مطابقت نہیں رکھتے وہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ عبادات میں اس کا صحیح احادیث میں کوئی ذکر بھی نہیں ملتا، تو اس لیے صلاۃ التسبیح سنت ثابتہ نہیں ہے، اسے پڑھنا اختیاری، ضرور لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اختیاری ہے، لیکن اگر احادیث کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں جائیں گے تو اہل علم نے اس پر، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اگر کوئی پوچھا کرتا صلاۃ التسبیح کے بارے میں تو اس طرح سے ہٹا دیتے تھے کہ لیس بشیء، یہ کوئی پوچھنے کی بات بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی روایت بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں اس کو غیر بہت زیادہ اس کی اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ رمضان میں بہت لوگ پڑھتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں بدعتی لوگ تو شب برات ان کی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صلاۃ التسبیح نہ پڑھ لیں، تو یہ نماز ثابت نہیں ہے، اسی لیے اس پر بدعت کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نئی ایجاد کردہ چیز پر عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو مجھ سے، آپ میرے ویور سے میں مخاطب ہوں، اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں اصل میں مسائل، میرا ایک طریقہ کار ہے، اور میں اس طریقے کے مطابق جو احادیث صحیحہ سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں، مسائل جو چیلنجبل، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، مطلب یہ روایت اکثر اہل علم نے اس کو ضعیف اور باطل قرار دیا ہے، جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ علماء کے نزدیک مشکوک نماز ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ صحیح احادیث کی بنیاد پر آپ کے کسی عمل کو یہ لے کر حاضر ہوں کہ آپ یہ عمل کریں جس سے آپ کا رب راضی ہو، اور جب رب سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ اس کو کہیں کہ اللہ، میری عملی کوتاہی ضرور موجود ہے، لیکن میں نے عمل کیا ہے تیرے اوتھنٹک احادیث کے مطابق، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کے مطابق، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمل بھی قابل قبول ہوگا، مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے۔ چینل سے جڑے رہیں، چینل کو دیکھا کریں، اور اس چینل کی سبسکرپشن اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، ریگولر بیسس پر دیکھا کریں تاکہ گوگل بھی آپ کو میری پوسٹ نوٹیفیکیشن بھیجتا رہے۔